رات دن صبح و شام ہماری رحمتیں، ہماری برکتیں، ہماری نصرتیں ان پر نازل ہوں گی۔ وَآتَيْتُهُم مِّنَ النَّوَافِلِ مِثْلَ مَا آتَيْتُ الْأَنبِيَاءَ، اے داؤد میں نے امت محمدیہ کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے والے گاؤں والوں کو، شہر والوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، امیروں کو، غریبوں کو، عربوں کو، عجموں کو، پوری امت کو آتیتہم من النوافل، وہ نوافل دیے جو میں نے نبیوں کو عطا فرمائے، رسولوں کو عطا فرمائے، پیغمبروں کو عطا فرمائے۔ اور فرمایا داؤد وَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الْفَرَائِضَ، وَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الْفَرَائِضَ، اور میں نے امت محمدیہ کے اوپر وہ فرائض عائد کیے ہیں، وہ ذمہ داری عائد کی ہے، وہ کام میں نے امت محمدیہ کو دیا ہے۔ الَّذِي افْتَرَضْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ، جو فرائض میں نے نبیوں پر عائد کیے، رسولوں پر عائد کیے، جو کام میں نے نبیوں کو دیا، رسولوں کو دیا، پیغمبروں کو دیا، داؤد میں نے اس امت کے ایک ایک فرد کو وہ کام عطا کیا۔ تو یہ فریضہ اللہ نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہمیں دیا، لیکن اس فریضے سے ہی ہم سب سے زیادہ غافل ہیں۔ ہر گاؤں والا اپنے گاؤں میں دیکھ سکتا ہے، ہر مسجد والا اپنی مسجد میں دیکھ سکتا ہے، ہر علاقے والا اپنے علاقے میں دیکھ سکتا ہے۔ میں بار بار عرض کرتا ہوں، گاؤں میں، محلے میں زیادہ نمازی ہیں یا بے نمازی ہیں؟ بتاؤ بھائی، گاؤں میں، محلے میں زیادہ نمازی ہیں بے نمازی ہیں؟ جی بے نمازی ہیں۔ ہر جگہ کی کارگزاری یہی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ پورا عالم، ایک بہت بڑے عالم، محدث، فقیہ دارالعلوم دیوبند میں بار بار فرماتے تھے کہ 90% مسلمان مرد و عورت آج عالم میں نماز نہیں پڑھ رہے۔ 90%، 10% نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب وہ نماز نہیں پڑھ رہے تو روزہ کیسے رکھیں گے، حج کیسے کریں؟ چلو یہ تو ایک بات ہوئی۔ اب محلے میں، گاؤں میں، علاقے میں ہم دیکھیں نمازی زیادہ ہیں یا نماز کی دعوت دینے والے زیادہ ہیں؟ جی محلے میں، علاقے میں نمازی زیادہ ہیں یا نماز کے داعی زیادہ ہیں؟ نماز کی جو تبلیغ کر رہے ہیں وہ زیادہ ہیں یا جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ زیادہ ہیں؟ کون زیادہ ہے بھائی بتاؤ؟ نماز پڑھنے والے زیادہ ہیں، نماز کی تبلیغ کرنے والے زیادہ نہیں۔ تو اس میں کتنی سستی ہے، کیونکہ ہم نے اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھا، ہم نے اس کو فرض نہیں سمجھا۔ یہ صرف ایک نماز کی دعوت نہیں، ایمان کی دعوت بھی فرض ہے، نماز کی دعوت بھی فرض ہے، روزے کی دعوت بھی فرض ہے، حج کی دعوت بھی فرض ہے، زکات کی دعوت بھی فرض ہے۔ اور یاد رکھو اسی طرح فرض ہے جس طرح ایمان فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے۔ یہ نماز تو بہت بڑا فریضہ ہے اور نماز کی تبلیغ چھوٹا فریضہ ہے، نہیں۔ علماء نے صاف لکھا، فقہاء نے لکھا، اسلام میں، دین میں، قرآن میں، حدیث میں جو چیز فرض ہے اس کی تبلیغ فرض ہے۔ اسلام میں، دین میں جو چیز واجب ہے اس کی تبلیغ واجب ہے۔ اسلام میں، دین میں جو چیز سنت ہے اس کی تبلیغ سنت ہے۔ اسلام میں، دین میں جو چیز مستحب ہے اس کی تبلیغ مستحب ہے۔ اسلام میں، دین میں جو چیز مباح ہے، جائز ہے، اس کی تبلیغ جائز ہے۔ اب ہمارا قول ہے، ہماری نظریں ہیں، ہمارا اپنا مشاہدہ تجربہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں زیادہ بے نمازی ہیں، ہمارے گاؤں میں زیادہ جہالت میں ہیں، ہمارے گاؤں میں، محلے میں زیادہ غفلت میں ہیں۔ مسلمان ایمان والے جن کو اللہ فرما رہا ہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ ہمیں تو یہی نہیں معلوم امت کسے کہتے ہیں، ہمیں تو یہ خبر نہیں امت کسے کہتے ہیں، ہمیں تو یہ خبر نہیں امت کسے کہتے ہیں۔ پڑھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے، ان معاذ بن جبل کان امتا، بیان ہو رہا ہے، تقریر ہو رہی ہے، اجتماع ہو رہا ہے، جوڑ ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان فرما رہے ہیں، ان معاذ بن جبل کان امتا،
حافظ تھے، عالم تھے، قرآن کو حدیث کو سمجھنے والے تھے، فوراً کہا حضرت آپ نے غلط پڑھا ہے، حضرت آپ نے غلط پڑھا ہے، قرآن کہہ رہا ہے ان ابراہیم کان امتن، اور آپ کہہ رہے ہیں ان معاذ بن جبل کان امتن، قرآن میں تو ان ابراہیم ہے، آپ معاذ کیسے کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے پھر پڑھا ان معاذ بن جبل کان امتن۔ کہا تمہیں معلوم بھی ہے، تمہیں خبر بھی ہے امت کسے کہتے ہیں؟ میں بھولا نہیں، مجھ سے غلطی نہیں ہوئی، میں سوچ کر سمجھ کر کہہ رہا ہوں، میں ایک بات تمہیں سمجھانا بتلانا چاہ رہا ہوں کہ امت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا امت کہتے ہیں الذی یعلم الناس الخیر، امت اسے کہتے ہیں جو لوگوں کو خیر سکھلائے، جو لوگوں کو ایمان سکھلائے، جو لوگوں کو اسلام سکھلائے، جو لوگوں کو قرآن سکھلائے، جو لوگوں کو سنت سکھلائے، جو لوگوں کو شریعت سکھلائے، جو لوگوں کو عبادت سمجھائے، جو لوگوں کو دعوت سمجھائے، جو لوگوں کو آخرت سمجھائے، جو لوگوں کو جنت سمجھائے، جو لوگوں کو ثواب سمجھائے، عذاب سمجھائے، نیکی سمجھائے، بدی سمجھائے، وہ ہے جو خیر لوگوں کو سکھلائے، وہ ہے امت۔ تو ہمیں اللہ فرما رہے کہ تم امت ہو، تمہیں لوگوں کو خیر سکھانے کے لیے بھیجا گیا، لیکن ہم لوگوں کو خیر کیا سکھاتے؟ ہم خود ہی خیر سیکھنے سے محروم ہو گئے، خیر ہمارے اندر سے نکل گئی، خیر کے ہم کیا داعی ہوتے، خیر کے ہم کیا مبلغ ہوتے، خیر کے ہم کیا عالم میں پھیلانے اور پہنچانے والے ہوتے، آج خیر ہی ہمارے اندر سے نکلی ہوئی ہے، اور ہم خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں علم سے دور لوگ زیادہ ہیں، ذکر سے لوگ دور زیادہ ہیں، نماز سے دور لوگ زیادہ ہیں، علم کے، ذکر کے، نماز کے قریب کم ہیں۔ اس فریضے کو ہم بھولے ہوئے ہیں، اس ذمہ داری کو ہم بھولے ہوئے ہیں، اس ذمہ داری کو یاد کرنے کے لیے یہ سارے جوڑ ہیں، یہ سارے اجتماعات ہیں، یہ سارے بیان ہیں، یہ سارا کہنا سننا ہے۔ یہ ذمہ داری اللہ کی طرف سے ہے۔ داؤد فرضت علیہم الفرائض الذی افترضت علی الانبیاء والرسل، اے داؤد میں نے امت محمدیہ کے ایک ایک مرد و عورت پر، ایک ایک گاؤں والے پر، شہر والے پر، مالدار و غریب پر وہ فریضہ عائد کیا ہے جو میں نے نبیوں پر عائد کیا، رسولوں پر عائد کیا، پیغمبروں کو جو میں نے کام دیا وہ میں نے امت محمدیہ کے ایک ایک فرد کو کام دیا۔ اور پھر فرمایا داؤد حتی یاتونی یوم القیامہ نورہم مثل نور الانبیاء، اے داؤد میں نے امت محمدیہ کو نبیوں والا کام دیا ہے، رسولوں والا کام دیا ہے، پیغمبروں والا کام دیا ہے، جب میدان قیامت میں، میدان حشر میں امت محمدیہ میرے پاس آئے گی، ان کا نور نبیوں کی طرح چمکتا ہوا ہوگا، رسولوں کی طرح چمکتا ہوا ہوگا، پیغمبروں کی طرف چمکتا ہوا ہوگا۔ لوگ سوچیں گے نبی آ رہے ہیں، لوگ سوچیں گے رسول آ رہے ہیں، لوگ سوچیں گے پیغمبر آ رہے ہیں، وہ پیغمبر نہیں ہوں گے، وہ بڑوت کے لوگ ہوں گے، وہ باغپت کے لوگ ہوں گے، وہ یوپی کے لوگ ہوں گے، وہ تبلیغ کرنے والے، دعوت دینے والے، نبیوں رسولوں پیغمبروں کی طرح اپنا جان مال وقت تن من دھن قربان کرنے والے اللہ کے لیے مسلمان امت محمدیہ کے افراد ہوں گے۔ نورہم مثل نور الانبیاء، ان کا نور نبیوں کے نور کی طرح چمکتا ہوا ہوگا، کیونکہ وہ نبیوں کے کام کو انجام دے کر رب کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ اور فرمایا الی ان قال، داؤد کتنی فضیلتیں، کتنی برکتیں، کتنی رحمتیں، کتنی نصرتیں جو میں نے امت محمدیہ کو دی ہے تمہیں بتاؤں؟ بس بات یہ ہے انی فضلت محمدا وامتہ علی الامم کلیہا، اے داؤد میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں سے، رسولوں سے، پیغمبروں سے افضل بنایا، اعلیٰ بنایا، اشرف بنایا، بہتر بنایا، اور میں نے امت محمدیہ کو تمام امتوں سے افضل بنایا، تمام امتوں سے اعلیٰ بنایا، تمام امتوں سے بہتر بنایا۔ ہائے جس کام کی وجہ سے امت ساری امتوں سے افضل تھی، ساری امتوں سے اعلیٰ تھی، ساری امتوں سے برتر تھی، ساری امتوں سے پہلے جنت میں داخلے کا اعلان ان کے لیے کیا گیا، آج وہی امت تبلیغ کو بھول گئی، وہی امت دعوت کو بھول گئی، وہی امت تقویٰ کے چلن پھرن کو بھول گئی، وہی امت اپنے فرض منصبی سے ناآشنا ہو گئی۔ تو یہ ذمہ داری، یہ کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی عطا فرما دیا، لیکن چونکہ انسان ہے،
انسان ہے، اس کے اندر بھولنے کا مادہ رکھا ہے. اجتماع ہو رہا تھا عالم ارواح میں. کہاں؟ عالم ارواح میں اجتماع ہو رہا تھا. روح جمع تھی، روح جمع تھی، ایک روح چمک رہی تھی، خوبصورت چہرہ نظر آ رہا تھا. آدم علیہ السلام کی ذریت ان کے سامنے تھی. فرمایا یہ کون ہے چمکتا ہوا چہرہ؟ کہ یہ داؤد ہیں جن کی حدیث ہم نے ابھی سنی، کہ یہ داؤد ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، آپ کی اولاد میں. کتنی عمر ہے ان کی؟ کہ ان کی عمر 60 سال ہے. اتنا حسین، اتنا خوبصورت، اور عمر بہت کم. 40 سال میری عمر کے اس کو دے دو، داؤد کو 40 سال میری عمر کے دے دو تاکہ 100 سال اس کے پورے ہو جائیں. کہا ٹھیک ہے. اب آ گئے ملک الموت آدم علیہ السلام کے پاس. کہا چلنا ہے، روح قبض ہونی ہے. کہا بھائی ابھی تو میرے 40 سال باقی ہیں، 40 سال باقی ہیں میرے. کہا وہ تو آپ نے داؤد کو دے دیے تھے، وہ تو داؤد لیں گے آپ کے 40 سال. روایت میں نسی آدم علیہ السلام بھول گئے، آدم علیہ السلام بھول گئے، آدم علیہ السلام بھول گئے، آدم علیہ السلام بھول گئے. فنسیت ذریتہ، جب آدم علیہ السلام بھول گئے تو اب ان کی اولاد بھی بھول جاتی ہے. ہاں اجتماع ہوا تھا 1990 میں، ہاں اجتماع ہوا تھا 1995 میں، ہاں اجتماع ہوا تھا فلاں سن میں، بڑوچ میں، باغپت میں، ہمارے اس گاؤں میں. ہم گئے تھے چلے میں 4 مہینے میں، اور اجتماع ہوا تھا فلاں جگہ فلاں مدرسے میں. مغرب بعد یہ بات ہوئی تھی، اور وہاں سب سمجھ گئے تھے کہ ہاں ہم تبلیغ کے لیے پیدا ہوئے، دعوت کے لیے پیدا ہوئے. ہم دنیا میں جو آئے ہیں وہ نبیوں رسولوں پیغمبروں کے کام کو کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ ذمہ داری اللہ نے ہمارے اوپر فرض کی ہے. ہمیں معلوم ہو گیا، خبر ہو گئی، اجتماع کے اندر ہم نے بیان سنا تھا اور ہم سمجھ گئے کہ اب ہمیں تبلیغ ہی کرنی ہے، دعوت ہی دینی ہے، اور خیر کو لے کر ساری انسانیت تک پہنچنا ہے. سبق تو یاد کرا دیا تھا اجتماع نے، لیکن جیسے اجتماع پورا ہوا پھر ہم سمجھے کہ نہیں، ہم تو کاشتکار ہیں، ہم تو زمیندار ہیں، ہم تو دنیا دار ہیں، اور ہم تو یہ ہیں، ہم تو وہ ہیں. ہم اجتماع کے بعد بھول جاتے ہیں. اس لیے پھر اجتماع ہوتا ہے، پھر اجتماع ہوتا ہے، پھر اجتماع ہوتا ہے، پھر سہروزہ، پھر چلہ، پھر 4 مہینے، اور پھر دوسری مرتبہ 4 مہینے، پھر تیسری مرتبہ 4 مہینے، اور پھر 5 ماہ، اور پھر 1 سال، پھر 2 سال، پھر تیسرا سال، پھر اندرون کی بیرون کی محنت. اب 2 دفعہ سہروزہ مردوں کی جماعت کے ساتھ، اب تیسری مرتبہ سہروزہ مستورات کی جماعت کے ساتھ. یہ بار بار ہمیں جو تمہیں جوڑا جا رہا ہے اجتماعات کے ذریعے، جوڑوں کے ذریعے، جماعتوں کے ذریعے. کبھی سہروزہ کی تشکیل ہے، کبھی عشرے کی تشکیل ہے، کبھی چلے کی تشکیل ہے، کبھی 4 ماہ کی تشکیل ہے، کبھی 5 ماہ کی تشکیل ہے، کبھی اندرون کے تقاضے ہیں، کبھی بیرون کے تقاضے ہیں. یہ اس لیے ہے تاکہ ہمارا سبق ہمارے یاد رہے. یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے جو بھلا دیتی ہے دین کو، یہ دنیا ہے جو بھلا دیتی ہے دعوت کو، یہ دنیا ہے جو بھلا دیتی ہے کام کو. الدنیا تنسی الدین وتنسی الآخرہ، کہ دنیا دین کو بھی بلا دیتی ہے، آخرت کو بھی بلا دیتی ہے. تنسی الدین وتنسی الدعوہ، دین کو بھی بلا دیتی ہے اور دعوت کو بھی بلا دیتی ہے. کتنے لوگ ہیں اللہ معاف فرمائے جن کو دنیا نے دین بھلایا ہوا ہے، نماز نہیں پڑھ رہے، روزہ نہیں رکھ رہے، حج نہیں کر رہے، زکوٰۃ نہیں دے رہے، سنت کے مطابق چہرہ نہیں، لباس نہیں، علم نہیں، عمل نہیں، توبہ نہیں، استغفار نہیں، جنت جہنم آخرت یاد نہیں. کیا ہوا کہ دنیا نے ان کو دین بھلایا ہوا ہے. اور کچھ ہیں جن کو دنیا دعوت بھلا دیتی ہے. گشت کی فکر نہیں، مشورے کی فکر نہیں، ملاقاتوں کی فکر نہیں، سہروزے کی فکر نہیں، عشرے کی فکر نہیں، چلے کی فکر نہیں، اندرون کی فکر نہیں، بیرون کی فکر نہیں. دعوت کو بھولے ہوئے ہیں، بس اپنی نماز پڑھ لی، چھٹی ہو گئی. اللہ جزائے خیر کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ کو فرماتے تھے مجھے شکایت نمازیوں سے ہے، مجھے شکایت نمازیوں سے ہے کہ جتنا ضروری وہ نماز کو سمجھ رہے ہیں اتنا ضروری وہ نماز کی تبلیغ کو بھی سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے. نماز کے اندر اگر کمی آ جائے، پہلی صف چھوٹ جائے، تکبیر اولیٰ چھوٹ جائے، رکعت چھوٹ جائے تو نمازی کو افسوس ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے ہائے میری صف اولیٰ چھوٹ گئی.
ہائے میری پہلی رکعت چھوٹ گئی، ہائے میرا نماز کے اندر یہ کمی آ گئی۔ فرمایا جس طرح افسوس نماز کے چھٹنے پر ہوتا ہے، اس طرح تبلیغ کے چھٹنے پر بھی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ دعوت کے چھٹنے پر بھی افسوس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اس طرح نمازی کو نماز کے چھٹنے پر افسوس ہے، اس طرح نماز کی تبلیغ کے چھٹنے پر بھی افسوس ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ نماز تو اللہ کا حکم ہے اور نماز کی تبلیغ یہ مولانا الیاس صاحب کا فرمان ہے، یہ تبلیغ والوں کا کام ہے۔ نہیں، جس طرح ایمان اللہ کا حکم ہے، جس طرح نماز اللہ کا حکم ہے، جس طرح روزہ اللہ کا حکم ہے، جس طرح حج اللہ کا حکم ہے، جس طرح زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، جس طرح عبادت اللہ کا حکم ہے، جس طرح تلاوت اللہ کا حکم ہے، جس طرح ذکر اللہ کا حکم ہے، جس طرح توبہ اور استغفار اللہ کا حکم ہے، اسی طرح دعوت اور تبلیغ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تبلیغ مہا امر ہے، مہا عمل ہے، مہا حکم ہے، یہ فرض ہے ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ ہم نے تبلیغ کو اللہ کا حکم نہیں سمجھا، نماز کو اللہ کا حکم سمجھا۔ فرمایا نہیں، جس طرح نماز اللہ کا حکم ہے ایسے تبلیغ بھی اللہ کا حکم ہے۔ قرآن میں اللہ فرما رہے یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، کلمے والو، آمنو، ایمان لاؤ۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، کلمے والوں کو کہا جا رہا ہے، ایمان والوں ایمان لاؤ۔ ہم سوچتے ہیں ایمان کی دعوت غیر ایمان والوں کے لیے ہے، غیر مسلموں کے لیے ہے، کہ نہیں، ایمان کی دعوت ایمان والوں کے لیے ہے، کلمے کی دعوت کلمے والوں کے لیے ہے، اسلام کی دعوت مسلمانوں کے لیے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والوں، مسلمانوں، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، آدھے کدھر آدھے بیٹے نہ بنو، جو جینا آیا وہ کیا، جو جینا نہیں آیا اسے چھوڑ دیا۔ انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں عبادت سے، دعوت سے روکے گا۔ تو ایمان اللہ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنو آمنو، ایمان والو ایمان لاؤ، کلمے والو اپنے کلمے کو مضبوط کرو۔ آمنو کما آمن الناس، ایمان ایسا لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اگر تمہارے جیسا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ و زبیر، انصار و مہاجرین، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تمہارے جیسا لوگ ایمان لائیں گے تو ہدایت پر آ جائیں۔ تو ایمان اللہ کا حکم ہے اور سارے ایمان والوں کے لیے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے کلمے والو، تمہیں میں ایسی تجارت نہ بتاؤں، ایسا بزنس نہ بتاؤں، ایسا کاروبار نہ بتاؤں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے۔ کیا ہے وہ؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول پر یقین کرو، اللہ اور اس کے رسول پر یقین کرو، اللہ اور اس کے رسول پر یقین کرو۔ آج یقین کو ہم نے سیکھنا ضروری نہیں سمجھا، یقین کو بنانا ضروری نہیں سمجھا، ایمان کو بنانا ضروری نہیں سمجھا۔ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کلمے والے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کلمے کی محنت کی، ہمیں کیا ضرورت ہے ایمان کی محنت کی، ہمیں کیا ضرورت ہے ایمان کی دعوت کی، ہمیں کیا ضرورت ہے ایمان کی دعا کی، کہ ان دعووں نے ہمیں ایمان کی دعوت سے، ایمان کی دعا سے اور ایمان کی طلب سے روک دیا ہے۔ تو ایمان والوں کو ایمان کی دعوت اللہ کی طرف سے، اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد شیخ فرماتے تھے یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو آمنو، یقین لاؤ۔ یقین، یقین کسے کہتے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں کتاب الایمان کے شروع میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا کہ یقین کسے کہتے ہیں؟ کہ الیقین الایمان کلو، یقین نام ہے ایمان کامل کا، یقین نام ہے یقین صادق کا، ایمان کامل کا۔ تو ایمان کامل کا حکم اللہ کی طرف سے ہے، یقین کو سیکھنے کا حکم اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول پیغمبر کی طرف سے ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب الخلق، ایمان تمہارے دلوں میں میلا ہو جاتا ہے
ایمان تمہارے دلوں میں پرانا ہو جاتا ہے، ایمان تمہارے دلوں میں کمزور ہو جاتا ہے۔ کن سے کہہ رہے؟ مہاجرین سے کہہ رہے، انصار سے کہہ رہے، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے کہہ رہے، جو قرآن اترتا ہوا دیکھ رہے، جو ملائکہ کو فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھ رہے ہیں، فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں۔ بھتیجے، تو اور میں دونوں میدان بدر میں ہوں۔ صحابی فرما رہے نابینا ہونے کے بعد کہ تو اور میں میدان بدر میں ہوں اور اللہ مجھے میری آنکھیں لوٹا دے تو تجھے میں وہ گھاٹی دکھاؤں جس گھاٹی میں ہم نے ملائکہ کو، فرشتوں کو آسمانوں سے اترتے ہوئے دیکھا ہے۔ فرشتوں کو دیکھنے والے صحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے صحابہ، خیر القرون کے لوگ، انہیں رسول اللہ فرما رہے ہیں ان الایمان یخلق فی جوف احدکم، ایمان تمہارے دلوں میں پرانا ہو جاتا ہے، میلا ہو جاتا ہے، پوشیدہ ہو جاتا ہے، ضعیف ہو جاتا ہے۔ کما یخلق الثوب الخلق، جیسے تمہارے جسم پر تمہارے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں، میلے ہو جاتے ہیں، پوشیدہ ہو جاتے ہیں۔ ابھی کپڑے خریدے، نئے نئے کپڑے پہنے، چمک رہے دمک رہے، پھول بوٹے نظر آ رہے، لیکن جب بار بار کپڑوں کو پہنا جاتا ہے تو اس کی چمک دمک، وہ پھول بوٹے کمزور پڑ جاتے ہیں، ماند پڑ جاتے ہیں، مدھم پڑ جاتے ہیں، چمک دمک ختم ہو جاتی ہے۔ کہ جیسے کپڑے کی چمک دمک ختم ہو جاتی ہے، ایسے تمہارے ایمان کی چمک میں بھی کمزوری آ جاتی ہے۔ اس زمانے میں تو ایمان میں ضعف آئے، ایمان میں کمزوری آئے، اور اس زمانے میں جہاں مسجدوں سے دور، نمازوں سے دور، عبادتوں سے دور، راہ خدا کی نقل و حرکت چلت پھرت سے دور، قیامت کے قریب، تو ہمارے ایمان میں کوئی ذوق نہیں آئے گا، ہمارے ایمان میں کوئی کمزوری نہیں آئے گی، ہمارے ایمان میں کوئی بوسیدگی نہیں آئے گی، ہمیں اور تمہیں ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ چنانچہ فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو نیا کرو ابو بکر، اپنے ایمان کو نیا کرو عمر، اپنے ایمان کو نیا کرو عثمان، اپنے ایمان کو نیا کرو علی، اپنے ایمان کو نیا کرو انصار اور مہاجرین، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان سے کہا جا رہا ہے اپنے ایمان کی تجدید کرو، اپنے ایمان کو نیا کرو۔ کیف نجدد ایماننا، حضرت اپنے ایمان کو کیسے نیا کریں، اپنے ایمان کی کیسے تجدید کریں، اپنے ایمان کو، یقین کو کیسے مضبوط کریں؟ فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو خوب کہو، لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی نافع نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی دار نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معز نہیں، کوئی مذل نہیں، کوئی کامیابی کرنے والا نہیں، کوئی ناکامی دینے والا نہیں، کوئی موت و حیات کا مالک نہیں، تنہا تنہا سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے لا الہ کا معنی یہ ہے کہ نفس کی نہیں ماننی ہے، من مانی نہیں کرنی ہے، من چاہی نہیں کرنی ہے، الا اللہ، رب چاہی کرنی ہے، جو اللہ چاہ رہے ہیں وہ کرنا ہے۔ فرماتے تھے ایمان آج دلوں میں کمزور ہو چکا، ضعیف ہو چکا، اس لیے یہ نقل و حرکت چلت پھرت ایمان کی تجدید کے لیے ہے، ایمان کی زیادتی کے لیے ہے، ایمان کے اضافے کے لیے ہے، ایمان کے کمال کے لیے ہے، ایمان کے حسن کے لیے ہے۔ فرمایا فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم، مسلمانوں، ایمان والوں، اللہ سے دعائیں مانگا کرو